اخلاص نال درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا۔ گرامی قدر معزز سامعین، تعزیتی پروگرام میں جسے تساں تشریف لایا ہے تو میں بھی حاضر ہو گیا۔ اللہ جل وعلا شانہ مرحومہ دی بخشش فرمائے، اللہ پاک گناہ دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی انہاں دی قبر نو تحت نگاہ وسیع روشن اور کشادہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی انہاں دے نال اپنی شان شاہ معاملہ فرمائے، انہاں دے حال دے مطابق انہاں دے نال معاملہ نہ فرمائے، پسماندگانو اللہ پاک صبر دی توفیق نصیب فرمائے، صبر تے جس اجر دا وعدہ فرمایا ہے وہ اجر نصیب فرمائے۔ گرامی قدر بزرگو ذرا غور نال تسا گل سن لویا، توجہ نال ایک باری سن لویا، بعد تواڈی اپنی مرضی، میں وقت دی انشاءاللہ پابندی کرے سا، بالکل اگا نہ وئی سا۔ میرے بھائیو سن دے بھی ہو آدھے ہو کہ بڑی سائنس ترقی کر گئی، اس کی کوئی شک نہیں، سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے۔ اگے پانی دے وچ ڈوگج بندہ بڑیا تو بڑھ کے مر ویندا ہی، ہن واٹر پروف لباس آ گیا ہے، پا کے ودے رہو بندہ مردا نہیں۔ اگے کسے نو فیر ماروا تو گولی سینے جو ٹپ دیا کنڈ جو نکل ویندی آئی، ہن بلٹ پروف ایسا لباس آ گیا جو گولی سلپ ہو ویندی انہوں لگدی نہیں۔ اگے کپڑے نو اگ لوا نا بزرگو تو کپڑا سڑ ویندا ہی، ہن انہاں فائر پروف ایسا کپڑا تیار کیتا اگ لاؤ تو سڑدا نہیں۔ بے شمار ترقیاں ہوئی ہیں ہوشن، لیکن موت تو بچن دی اج تائیں نہ کوئی صورت پیدا ہوئی ہے تے نہ ہومڑی ہے۔ یہ خدا دا قرآن ہے، اللہ پاک نے فرمایا لکل امت اجل، میں ہر جان دا ٹائم مقرر کر دیتا، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون عنہ ساعۃ، اللہ صحیح فرمایا جس لئے ٹائم آونا ہے ود ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں ہونا۔ یہ سرائے دار و مسافر ہو بخدا کسی کا مکان نہیں، جو مکین اس میں تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں، نہ رہا سکندر ذی حشم نہ رہا وہ دارا اور نہ وہ جم، جو بنا گیا تھا یہاں ارم کہیں آج ان کا نشان نہیں، نہ نبی رہے نہ ولی رہے نہ غنی رہے نہ سخی رہے، یہ اجل کا خواب وہ خواب ہے کوئی خواب اس سے گرا نہیں۔ مسلمانوں موت نہ آج تائیں کہنو چھوڑیا تے نہ موت آج تائیں کہنو چھوڑنا ہے۔ تو آڈے میرے سامنے موت کسی نو چھوڑے ہاں نا، تو ایوب خان نہ مرے ہاں، بھٹو نہ مرے ہاں، یا نہ مرے ہاں، بے نظیر نہ مرے ہاں، ضیاء الحق نہ مرے ہاں، لغاری نہ مرے ہاں، اسحاق خان نہ مرے ہاں، چیف آف آرمی سٹاف جناب مشرف صاحب نہ مرے ہاں، جڑا راول پنڈی اسلام آباد چلدا ہی میں اکھی نال آگ ویکھیا، اگو پیچھو ہوٹراں تے لائٹاں دیاں گڈیاں دیاں، فضا ایئر فورس دے طیارے تحفظ کر دیاں، روڈ بند کر دیتے جاندیاں، ٹریفک بلاک کر دیتی جاندی ہے کہ چیف صاحب جا رہے ہیں۔ مسلمانوں ہن ون کے ویکھو جن کے ناموں سے لرزتے تھے زمین و آسمان، جن کے ناموں سے لرزتے تھے زمین و آسمان، خاموش قبروں میں پڑے ہیں ہو ہوا کچھ بھی نہیں، خدا کے حکم کے آگے کسی کی چل نہیں سکتی، گھڑی وعدے کی جس دم آن پہنچی ٹل نہیں سکتی۔ یہ ٹائم ہر کہتے آمنا ہے۔ انبیاء کل فرشتہ پوچھتا ہی توڑے مرے کل اس کوئی نہیں پوچھنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا اسرائیل علیہ السلام، سائیں میں توڑی روح قبض کرنے واسطے آئی اجازت ہے، میں نے اللہ نے فرمایا میرا خلیل پوچھے، آپ نے فرمایا میں جان دے ہیں، فرشتے آکھا میں جاننا انت ابراہیم، آپ نے فرمایا مالک بھی میرا لقب کیا ہو سکا، لقب کو خلیل اللہ، تو آڈا لقب خلیل اللہ، آپ نے فرمایا حل تارے مانا خلیل اللہ، خلیل اللہ دمانا آندہ ہی اسے خلیل اللہ دمانا اللہ دا دوست، ساڑھی جنگوی زبان ہے چمانا کرو اللہ دا یار۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا 10 حال یک بیدو خلیل روح خلیل ہی، کدی یارہ دی بچیاں گھٹیاں جو میں نے مارن واسطے آ گیا۔ اور سنتے بیٹھے ہو میرے بھائیو، اسرائیل علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دی گئے، انہوں نے عرض کیتا یا اللہ تواڈے خلیل تے اے گل کیتی کدی دوستاں نو ماریا جو میں نے مارن واسطے آ گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اسرائیل لگا من میرے خلیل نو من کے آگتا حل یا کرو خلیل نو نکاح خلیل ہی،
جس لے دوستاں نو چھڈن وچ کدی دوستاں آون تو انکار بھی کیتا سبحان اللہ چلو چلنے آؤں انہاں دے کول فرشتہ پوچھدا ہی تواڈے میرے کول کہیں نہیں پوچھنا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کائنات دے سردار انہاں دے کول اللہ سائیں جس لے اسرائیل نو بھیجیا فرما جبریل تیری تو پرانی واقفیت تم ہی نال لگا میرے مسلمان پیتری چک دے مسلمان ویرو دونوں فرشتے آ گئے جبریل نے اسرائیل نو دروازے تو باہر روک دیتا میں نو پہلے سونے کو اجازت لیں دے مسلمانوں اسرائیل بوئے دے کھلوتا ہے جبریل علیہ السلام اندر گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بار بار بھرا اسرائیل آیا کھلوتا ہے کی میں حکم ہے میرے مسلمان ویرو حضور دا جواب سنو صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا جبریل تیرے سوال دا جواب میں بعد جتے ساں پہلے لگمان میرے اللہ پاک کلوان کے پوچھا جو میرے بنجن تو بعد میری امت نال سلوک کیا ہوتی جبریل علیہ السلام اللہ دی بارگاہ حاضر ہو گئے توڑے محبوب تے اے گل کیتی ہے وہ پیتری جگ تے مسلمان ویرو اللہ پاک نے فرمایا وہ میرا جبریل لگا من میرے محبوب نو من کے آخچا سنرزی کا ولا نسبو کا بھی امت کا بے میرا پیارا تم اپنی امت دے بارے پریشان نہ ہو اپنی امت دے بارے جی میں تم مینو آکشیں میں تینو انہیں راضی کرے ساں سن دے بیٹھے ہو پیدری چاکا لے ہو اس واسطے حضور علیہ السلام نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابت حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی نبی تے رسول آئے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی تے ہر رسول نو اجازت دیتی آئی کہ ایک ایک دعا اپنی مرضی دے مطابق منظور کروا لو اے میں حدیث پہ پڑھنا کوئی مولوی ذاکر پیر سیاستدان دی تقریر نے نبی جائیں دا کلمہ پڑھ دے نا انہاں دا ارشاد ہی نے آپ نے فرما ہر نبی نو اللہ سے فرما میرے نبیو او میرے رسولو ایک ایک دعا اپنی مرضی دے مطابق میرے کل پوری کروا لو یہ میں تو سا آکشوں میں انہیں کرے سا حضور علیہ السلام نے فرما فدعا کل نبی دعوتہو ہر نبی نے او دعا مخصوص مانگ لئیے لیکن آپ نے فرما انی اختبات دعوتی شفاعتا لأمتی آپ نے فرمایا میرے پیدری چک دے میرے امتیو او دعا میں لکا کے رکھی ودا میں دنیا جو نہیں منگی قیامت الدیڑے جس لے میری امت پھسی کھلوتی ہو سی میں اوہ دعا مانگ کے اپنی گناہگار امت دی جان چھڑا لیسان سن دے پہ وہ مارکا وہ اللہ راضی نے اس کوئی شک نہیں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى خدا دا وعدہ ہے اللہ راضی کرنا ہے آپ نے سفارش کرنی ہے باویں مسٹرنٹ باویں ملن سارے سن لو میرے ویرو زندگی دا پتہ کوئی نے اے ذہن چ رکھیا ہے آپ نے امت دی سفارش کرنی ہے گل دل دے کنہ دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لبے آئے لیکن اے خیال کرے آئے اتنی نافرمانی نہ کرے آئے پہ کتنی امت چو نہ ہی نہ خارج ہو گئی اس دن بندے آپ بھول بھئی سیتن اے مغرور دلیری یہ کہہ دیا سرکار دو عالم اے نہیں امت میری اپنی بخش جو کی گنجائش رکھو صحیح بار کا میرے سمیت میرے کان میری زبان دے زیادہ قریب ہے جیڑا سٹوڈنٹ نہ ونجے نا سکول لے جگلے کیا کریں دیں تو سب بولو نا تو آٹی گل کریں نہ کاٹ چھوڑیں دیں جیڑا طالب علم درس سے نہ ونجے اگلے تو نہ کاٹ دیں دیں جیڑا افسر مسلسل آفیز سے نہ ونجے وہ نہ کاٹ دیں دیں اور آواز مٹھی رکھ بجی ماشاءاللہ شور نال گل سمجھ نہیں آندی انہاں نو گل سمجھا مڑ دے آواز مٹھی رکھیں اچھا عرض کریں دا پیاؤں میرا سونا جڑا مزدور مسلسل ملے جنہ ونجے نے اگلے دا نہ کاٹ دیں مسلسل آپ دی نافرمانیاں نہ کرو مرنا ہی نہیں کتنے دا جندہ رہا تو نے منصب بھی کوئی پایا تو کیا
گنجو سیمو زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شاہ بھی بنوایا تو کیا، دبدبا چند دن دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لو جو کرنا ہے، آخر موت ہے، موت چھوڑنا کوئی نہیں۔ بخشت جو کی گنجائش رکھو، میں یہ نہیں آتا بیٹھا، نوح علیہ السلام دا سکا پوترا ہے، اللہ صحیح فرما جڑ تیری بیڑی تے جڑ سن انہاں بچے سب باقیاں دی میں بیڑی بوڑ چھوڑنی ہے۔ 12واں سپارہ کالا نوح علیہ السلام نے فرمایا بنیا وے میرا پیارا بچڑا، وے میرا پیارا بچڑا ارا ارکب مانا، ارا میں نہ بیڑی تے چڑھ وانجے، پانی آندہ پئی، سلاب آندہ پئی، طوفان آندہ پئی، بڑھ کے مر ویسے۔ اس آکے بابا میں نے طوفان تو نہ ڈرا، کتنے فٹ پانی آسی، 10 فٹ آسی، 20 فٹ آسی، 50 فٹ آسی، سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، بابا پہاڑ کھلوتے نے 100 فٹ اچھے میں پہاڑاں تے چڑھ بیساں، میں نے پانی تو بچا لیساں۔ پیو آکھیا میں میرا بچڑا پانی پونی کوئی نہیں ہو، اللہ دا عذاب آندہ پہ لا آسم اليوم، اس کل تک کوئی نہیں بچنا، ہکا صورت ہے جے بیڑی تے چڑھے تھا نہ چڑھیا مسلمان اولاد باویں بیڑی ہوئے تے باویں چنگی ہوئے، پیو دے دل دا ٹکڑا ہوتا ہے، جس لئے پیو دی پتر گل نہ منی، نوح علیہ السلام سوچیا اس تا میری گل نہیں منی، چلو میں ہون او دی منت کرن چاہ، تیری بارگاہ وہ ہے بارگاہ، اسی در پہ آتے ہیں نبی، مشکل سے مشکل وقت میں یہیں سر جھکاتے ہیں ولی۔ سبحان اللہ۔ اللہ صحیح فرما انتم یا ایھا الناس انتم الفقراء، او لوگو تساں سارے میرے محتاج ہو، واللہ هو الغنی، 22 سپارہ فرمایا میں کسی دا محتاج نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ 8ویں سپارے فرمایا میں رسولہ کل بھی قیامت لڑے پوچھا، امتہ کل بھی پوچھا، لیکن لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، میرے کل پوچھن والا کوئی نہیں۔ ہست سلطانی مسلم مرورا، نیست کس رازارا اے چمو چرا، میرے سامنے دم کوئی نہیں مار سکتا۔ نادا 12واں سپارہ پڑھتا پہ نوح ربہو، دامن پھیلایا ربے او میرا اللہ ان ابنی من اہلی، غور کرے آئے او میرا اللہ اے میرا پترے میری آلی چوئے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، تے میرے نال وعدہ کیتا ہے میں تینوں بھی بچے ساں تے تیری آل نو بھی بچے ساں، او میرا اللہ اپنا وعدہ پورا کر، مینوں بھی بچا تے میری آل نو بھی بچا۔ نوح علیہ السلام اللہ دے سامنے درخواست پیش کی تھی، اللہ پاک نے فرما گل سن بے نوح، میں جی میں وعدہ کیتا ہے پورا کرے سا، تینوں بھی بچے سا تے تیری آل نو بھی بچے سا، باقی پوتر دا نا نہ لائے، انہو لیس من اہلک، تیری آل جو ہی کو یا اللہ میری آل جو کی میں نہیں، میرے گھر جمع آئے نو چامن والا میں، گھٹیاں پاون والا میں، کھڈاون والا میں، میری بیوی دے پیٹی جو بارہ، میرا پتر کی میں نہیں، میری آل چکی میں نہیں۔ 12واں سپارہ اللہ صاحب نے فرمایا انہو عمل غیر صالح، اس تیری گل نہیں مننی۔ وہ 35 چاکا لے سن دے بیٹھے ہو، سکتا پتر اگر پیو دی گل نہیں منے دا او دا نا اگر آل جو خارج ہو سکتا ہے تو سے تے میں نبی دی گل نہ منا ہے تو ساڑھا نا امت بھی خارج نہیں ہو سکتا، کوئی سرٹیفکیٹ لئی بیٹھے تو میں نے بھی کہا چھوڑیا، سوچ کے زندگی گزارے وے میاں اللہ راضی ہونے انشاءاللہ۔ اگہ سنو اللہ سینو علیہ السلام نے دھمکی دیتی لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، انہوں اگے تے سوال کیتا دوبارہ ان پوتری میرے سامنے گلی نہ کریں پیا، سن دے بیٹھی ہو، انی آئذک ان تکون من الجاہلین، اللہ سے فرما دوبارہ تے سوال کیتا یا پوتری کا گل کی ہوئی تو میں تیرا نا نبی دی صف جو کٹ چھڑے سا،
ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم نوح علیہ السلام اللہ غلطی ہو نہ نہیں ملیں سن دے بیٹھے مار کا اس واسطے عرض کریں پہ مسلسل آپ دی نافرمانی نہ کرو مرنا ہی نہیں میرا چان مرنا ہی ہے تاب کے آخر سحر ہونے کو ہے کوچ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے باندھ لے سوچا سفر ہونے کو ہے ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے ہن غور کریا پٹھے وڈنے میں تو کیسے دی لوڑ ہوندی ہے زور نال بولیا لکڑ کپڑی میں تو کیسے دی لوڑ ہوندی ہے کوہاڑی دی تے بس تے سفر کرنا میں تے کیسے دی لوڑ ہوندی ہے کرائے دی تے اگر ایتھوں سے مدینہ پاک ونجو مکہ پاک ونجو تو مڑ لوڑ ہو سی پاسپورٹ ٹکٹ ایک بندہ گیا کھلوتا جناب ہیں جی بودے گالے پھلاں دے بھی ہار پیسے دے بھی ہار کلیہ دے بھی ہار مبارک دے ہار حاجی حج مبارک لاہور ایئرپورٹ تے پہنچ گیا امیگریشن دے عملے پوچھا صوفی کدے بہنا ہے جن میں سعودیہ بہندا پیا انہاں آکھنا چا پاسپورٹ ٹکٹ بھی کھا لو تے میرے کول ہے ہی کوئی اے بندہ قطن ادھر نہیں بچ سمجھ آمدی پئی جی میں کرایہ تو بغیر بندہ سفر نہیں کر سکتا پاسپورٹ تو بغیر بندہ بیرون ملک نہیں مان سکتا میرے بھائیوں جی میں پٹھیں واسطے داتری ضروری ہے لکڑ واسطے کوہاڑی ضروری ہے جنت ونجن واسطے حضور علیہ السلام دی غلامی دی ضرورت غور کریا میں گل قریب کیتی آنا مکئی نہ ٹائم دے وچ مکئی نہ آپ دی غلامی دی ضرورت ہے ہن گل فوت کی ہوے تے کیڑے کام کرنے چاہیے توجہ ہے سبحان اللہ سن سو دساں ضروری کام جڑے کرنے چاہیے دے جنت وچ بہنا ہی نے تے ایک کام کرو باقی تہاڈی اپنی مرضی میں بوضو بیٹھا قرآن تہاڈے سامنے چاہیے بیٹھا گلاں میں تانوں سیدھیاں کرے سا تہاڈے فائدے واسطے کرے سا منو تہاڈی مرضی نہ مننے خدا دا حکم تے مصطفیٰ دا حکم میں عرض کیتا چار چیزاں ضروری ہیں پہلا کام میں بندہ فوت ہوئے تے کفن دفن دے انتظام کر کیا کرو بولو ہاں کفن دا دفن دا قبر دے انتظام کرو یہ کوئی تریجا بندہ خرچہ کر دے وے تفبہا ثواب دی گل لے اجر دی گل لے یہ کوئی تریجا بندہ خرچہ نہ کرے تریجا بندہ خرچہ نہ کرے مسئلے سمجھے آئے بھائی تا مرن والا ہووے یا مرن والی ہووے ودے ترکے دے بیچو درمیانہ خرچ کر کے بلا تقصیر و بلا بھائی دے توجہ کر دے سبحان اللہ بھائی دے رکھی بھائی دے رکھو تاکہ تو ان گل سمجھ آوے بلا تقصیر و بلا تبذیر درمیانہ خرچ کر کے سوانی مرے یا مرد مرے درمیانہ خرچ کر کے ودے ترکے دے بیچو کفن دفن دے انتظام کا یہ نہیں پرایا مال اکھی چاڑ پوے پرایا کانڈ تے مولا تے کپا تو ہی بول سن دے بیٹھی ہو یہ پہلا کام توجہ ہے سبحان اللہ دوجا کام سن لو مسلمانوں یہ جڑی میں دوئی گل کریں دا بیان اسے جیسا مرنا باہمیں کوئی مولوی ہے تے باہمیں کوئی نعت خان ہے تے باہمیں کوئی عوام میں مسئلہ صحیح پیار کریں نہ دعا کام کیا ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ مرے مردے یا عورت مرے اگر اس کسی دا حق دیونا ہے کسی دا قرضہ دیونا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا قرضے دی ادائیگی مکان بیچنے پوندن بیچو کاراں بیچنی پوندین بیچو رکشے بیچنے پوندن بیچو موٹر سائیکل بیچنے پوندن بیچو گھر دا بھاڑا ٹنڈر مجیاں بسترے پیٹیاں بکسے بیچنے پوندن بیچو میرے بھائیو منگلیاں کلے بولے دادریاں رمیاں اکھڑانیاں بیچیاں پوندین حضور علیہ السلام نے فرمایا بیچو ادا قرض ادا کرو کیوں ان النفس معلقم بالدین حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنے تائیں پرایا حق ادا نہ ہوسی اس بندے جنت کوئی نہیں بڑھنا نبی نو سچا منے دیو میرے ویرو تو میں نبی دا تو سنیا سنے لگے ایک کسی مولوی پیر دی گل کوئی نہیں تواڈی اپنی مرضی میرے بھائیو پرائے حق نہ کھادے کرو منت بیٹھے کرے بھاویں طواف کریں دیا احرام دی حالت بندہ مطاف شریف ہے مر ونجے جس پرایا حق دیونا اس جنت دی کوئی نہیں بن سن دے بیٹھی ہو تواڈے سامنے قرآن چاہی بیٹھے مار کا جناب جی شاہ کہیں دی جال ونجے بلائندہ کوئی نہیں
خطرناک معاملہ انہیں بانکو مولوی فیس بچا گیا وہ جنت جنوی سی جدر دے پرائے حق کا دانا سی اس واسطے پرائے حق نہ کھا دے کرو بعض بندے آدھن جی اللہ بڑا مہربان خیر ہے جی اللہ معاف کر دی کھا دی پیتی رکھو میں نہیں سمجھ آدھی 1400 سال بعد انہوں سمجھ پائے گئی ہے تو معاذ اللہ حضور علیہ السلام نے پتا کوئی نہیں حضور علیہ السلام اپنے دوترے حضرت حسن لئی ویندیاں دی انگل پھدی ویندیاں صدقے دی پنڈ پئی آئی حسن چھوٹا معصوم بالا یک دانا پنڈ دوست چاہتے منہ چکھ دیا حضور علیہ السلام نے نبوت والے حق نال حسن دا منہ پکڑ لیا آپ نے فرمایا حسن بجڑا کخ 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 نہ نکلے نہ نکلے نہ نکلے اساں ہاشمی سید قریشی ہیں ساڈے واسطے صدقے دا مال حلال نہیں اللہ دے نبی نے نبوت والی انگل معصوم بال دے منہ داخل کر کے پھر دانا باہر کر دیتا توانو میں نے دس دیتا میرے امتیو میرا دامن بھی پاک تے میری آل دا دامن بھی پاک ہے جے ساڑھے پچھو آونا چاہ دیو دا اپنا دامن پاک کر کے اوے آئے نہ کھاتے کرو پرائے مال بے منت دبائی بیٹھے واپس کر دیو کہ بس سارے دے کرایہ نہیں دیتا ادا کرو کہ دکاندار داک نہیں دیں دے پہ دے دیو کہ جناب بھنگا لکایا نے موبائل لکایا نے منت بیٹھا کرے نہ آخرت اوکھی نے بلا عذاب الآخرت اکبر بزرگو کلیاں قبرے جاونا نے کلڑی قبر وچ جاسے تو تے نوال وطنہ تے آسے تو شرطانگ وطن دی باسے تو پچھوتا سے اگلے جہان وچ اس واسطے عرض کریں دا پیاں پرائے حق کھا دی بیٹھی جائیں واپس کر نہیں تو آخرت اوکھی نے اگا وینا نہیں ہوئی کھلیاں دے بغیر ہو کچھ بھی نہیں ہوئی اس واسطے دعا کام میں قرض ہے تو او اتارو تیسرا کام میں جائز وصیت ہوئے تو ترہائی مال جو جائز وصیت ہوئی وہ آکھے میرے مالوں اگلا چھوڑو دریائے سٹ کر تو جائز کوئی نہیں آکھے بیوہ نو دیو مسکین نو دیو یتیم نو دیو مسجد بناؤ مدرسہ بناؤ ترہائی مال جو جائز وصیت پوری کرو کتنی گلہ ہو گئی زور نال بلا کتنی ترہائی ایک کے شاہد آخری گل کریں دا کیا انہاں دے نلوگ گنال گل کریں دا ایک قرآن مجید دے ساڑھے پاسے لوگ آتے ہیں انہاں مولوی سانو گڑے تے گتیا بھئی کیوں یعنی جی کوئی آدھے سلام پڑھی کرو اذان نال کوئی آدھے نہ پڑھو کوئی آدھے جنازے تو بعد دعا منگو کوئی آدھے نہ منگو کوئی آدھے امین زور نہ لاکھو کوئی آدھے ہلو آکھو کوئی آدھے چھوڑ کے نماز پڑھو کوئی آدھے بن کے نماز پڑھو وہ بھی قسم قرآن چاہیے وہ بھی قسم قرآن چاہیے اساں کیڑے پاسے بنائیں او تسا جانو تواڈے علماء کرام جانن جڑی گل میں کرے دا پیا کس مسلمان دے اختلاف کوئی نہیں استعمال کیوں نہیں کریں گے چوتھا سپارہ سورۃ النساء نساء دمن سوانیاں نساء دمن لیڈیز نساء دمن خواتین نساء دمن مستورات میری گل نے بزرگو چوتھا سپارہ جڑے قرآن دا مرضی اکھنے ترجمہ چاہ کے ویکھ لبیا دوجا رکوے اللہ پاک نے فرمایا یوسیکم اللہ او میرے پیتری چک دے مسلمانوں میں خود خدا توانو آدھا بیان لزا کرے مثل حضل انسیین جڑی توانو مجدات دینا اللہ سے فرمایا دیانو بھی دتی کرو تے پترانو بھی بولو ان کن نشان فوقسنتین فلہن ثلثا ما ترک یہ پہلیاں جناب 17 دا ترجمہ میں کر رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا اگر کہہ دیا دو یا دو تو زیادہ دھیان تو انہوں دو ترہائی دیو ان کانت واحدتن فلا نصف کلی دیئے تو انہوں عد دیو کون آتا بیا اللہ سائن پتہ ہی پیدری چاک کالیں دیاں نو کاشنے دے ہوئی تا اللہ سائن دیاں دا سراتن نہ لے سمجھ آمدی پائی نہیں ہاں ہون حدیث سنو نبی نو سچا مانے دے کوئی نہیں مانے دے جی ہون حدیث سنو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الرجل یعمل والمرء بطاعت اللہ 60 سنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مرد بھی ساری زندگی اللہ دی عبادت کریں دا تے عورت بھی ساری زندگی اللہ دی عبادت کریں دی ایک منٹ سیکنڈ نہ فرمانی نہیں کیتی فیاذرہم الموت حضور علیہ السلام نے فرمایا جس لئے انہاں دی موت دا ٹائم قریبا ویندا ہے فیزاران فی الوصیہ غلط قسم دی وصیت کریں دن اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہو ویندن اتنا ناراض ہو ویندن اتنا ناراض ہو ویندن ساری کیتی کرتی تے پانی پھیر کے فتاجب اللہم النار انہاں دے باتے دوزخ واجب کر دیں دن عمریا کوئی نے بچاونا چلیا کوئی نے بچاونا تحجتا کوئی نے بچاونا نمازہ کوئی نے بچاونا جے دیاں نو شلے دیں دے تا خدا دا قرآن گواہ چوتھا سپارہ آپ پہ پڑھ کے بیٹھے
ساڈے معاشرے میں تہاڈا نہیں پتا، میں اپنے ضلع دی گل کرنا میرے بھائیو، پتہ نہیں تہاڈے یہ ضلع یعنی ساڈے معاشرے اس لیے بابے دا سر کمبن تھا میرا بچڑا دی بابا ارا میں نا جی بابا دبے میرا پتر میرا سر کمب دئی ہتھ راشا شروع ہو گئی دا ڈھائے پہنی پھد نکل آئے نہیں ڈورا ہو گیا ہوں سنی دی شاہ کا نہیں انا ہو گیا ہوں اور پتر نظر کاشا نہیں آدھی دریا دی من دا بروٹا ہوں پتہ نہیں کھڑمن کس لئے تلے لگی ونجے وے میرا پتر پتہ نہیں میں کس لئے مر ونجا وے میرا بچہ ونج پٹواری نو ونج کے سڑا تے کے کر جڑی میری جدا دے کے کر او تو کر بولو نا اپنے نا کروالا اپنے نا مطلب میرے مرن تو بعد تیرے کو تیری بہن مطالبہ کرے مسلمانوں یہ شخص خدا دا بھی باغی ہے، مصطفیٰ دا بھی باغی ہے، صحابہ دا بھی باغی ہے، اہل بیت دا بھی باغی ہے، اسلام دا بھی باغی ہے تے قرآن دا بھی سمجھ ہم نہیں پہنے میری یہ گلہ نہیں قرآن بیٹھا پڑھنا پڑے سامنے نعرے مارنے سب کھیلنے نعرے بڑے میں بھی سننا لوگ مرے غلام ہیں رسول دے غلام ہو تو رسول دی گال کیوں نہیں بنے دے غلامی رسول میں موت قبول ہے گال قبول کیوں نہیں دیاں جدات نہ دے نوکر میں صحابہ دے نوکر ہو تو سردارہ دی گال کیوں نہیں بنے دے نوکر میں حسین دا اہل بیت دا بھائی اہل بیت دا یہ قرآن نہیں تو ہور کیڑا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتمن یہ قرآن ہے یا کوئی نہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ قرآن نہیں پڑھتا بیٹھا بن کربل دے میدان دے وچ اج آل رسول دی آئی ہوئی ہے بن کربل دے میدان دے وچ اج آل رسول دی آئی ہوئی ہے الحمد کلوں والناس تائیں شہدید قرآن تے لائی ہوئی ہے سن دے بیٹھو مارکا ذہن جو رکھے آئے یہ دسو اگر کوئی بندہ موبائل نہیں بدو گئی کہ کوئی اسرے لائے تیا ونجو آکھے بھائی موبائل دینا یا جان دینا تو بندہ جان دے یا موبائل دے بولنا میرے سامنے آگے اچھا اگر جناب گان نہیں بدو گئی ہون کوئی اسرے لائے تیا ونجو گان دے یا جان دے 20 لاکھ روپیہ بینک جو کٹوایا تو کہ مخبری کر دیتی بیلی اسرے لائے تیا گو اگر بھائی شاپر دینا یا جان دینا تو بندہ کیا کرے بولو مسلمانوں خدا نہ خاصتا کسی دے نال بہن ہوئے کسی دے نال دی ہوئے کسی دے نال ماں ہوئے ہون کوئی آمد جا کہ بہن دینا یا جان دیونی یہ ماں دیونی یہ جان دیونی یہ دی دیونی جان بات بندہ کیا کرے جان دے نا ہون کوئی جان دی حفاظت کرے سی تو سارے چاک کا لکھنا حرام دائی دی حلال دو تو جان قربان نہ کر دے یہ گل ہے یا کوئی نہ 1400 سال بعد تو انو سمجھے جو بندہ جان دے تو کاشا سر دی ہوئے کہ جان دے میرے پیر حسین اتنی سمجھی کائی نہ انہاں میدان کربلا جاکر اپنی پوری آل گلشن نبی دے پھول کیوں توڑوا دیتے ادو شمر دل جوشن موجود ہے ادو امام حسین موجود ہے شمر آکھیا حسین سونے نو ہی ویلا سر جھکا چا مینو آڈر اتو یزید دہے کچھ موقف نو بدلا چا یا بیعت کر یزید دے حق وچ یا موت نو سینے لا چا اس کربل دے میدان دے وچ سونے اپنے بال کوہا چا بالاں دا نہ لیا جو بندہ اپنی تکلیف تا برداشت کر سکتا ہے پر اپنی اولاد دی تکلیف نو ویکھ وی او دے ذہن چاہیے اولاد دی محبت جا کے حسین اپنے موقع میں تبدیلی کر دے سی میرے پیر حسین دا جواب سنو میرے بھائیو میرے پیر حسین نے جواب دیتا گل سن شمر میں زندگی دے کس موڑ اتے سیدانو گلا دیوامنا نہیں میں زندگی دے کس موڑ اتے تے نانے دا دل دکھامنا نہیں میں زندگی دے کس موڑ اتے حیدر دا دل رجام نہیں میں زندگی دے کس موڑ اتے تے زہرا دا کھیر لجامنا نہیں باویں آل ہو ساری شہید ونجے میں موقف نو بدلامنا نہیں باویں تیر جگر تو لگ پار ونجن تے شمر تو میں گھبرامنا نہیں میں باب جرت دا ان قائم کرے سانوے نت نت ماں مہجیا جامنا نہیں
ڈٹ گیا حسین باطل دے سامنے شمر نو یقین ہو گیا حسین اپنا موقف نہیں چھوڑنا چاہتا وہ ظالم نے فوج نو آرڈر جاری کر دیتا تو حملہ کر دیو عزیز بچیاں نے آکھیا ابا جان تو سب پیچھو ونجو سانو پہلے اپنی جانا دے نظرانے پیش کرن دیو دشمن آوے تو ساڑی اللہ شدو گزر کے آوے نہ لینا سوکھا ہے مسلمانو میرا پیر حسین دا کمال اکھاں دے سامنے پتنا دی اللہ شاہ تڑپ دیاں ویدے رہ گئے ٹکڑے ٹکڑے ہون دیاں ویدے رہ گئے خون تے مٹی اچھ لت پتوں دیاں ویدے رہ گئے لیکن اسے قرآن دی خاطر امام حسین نے سب کچھ برداشت کیتا شاہ چائیاں لاشاں کربل وچ تے ودا پڑدا ہا یاسین وج رکھیاں لاشاں خیمے وچ کیتی صبر دی شاہ تلقین فرمائے میرے سارے گل مرجا گئے ہیں کیتا ترس نہ شمر لئین بچ ونجے شالا قرآن نانے دا ہر گل تے میری آمین مسلمانوں جے امام حسین دے نعرے مرے ہوئے نا تے گل نہ منیو تے کھلا امام حسین دے آپ تے چوسی بتھاڑ توڑا میرے ہاں ہاں توڑے پیدری چاک دا کوئی پوتر ہوئے آکھے بابا میں صدقے میں قربان ہوں میں صدقے میں لکھ دفعہ پیو دے نا دی تسبیح پڑھ دے پیو آکھے میرے پوتر گاہ چھٹی کھلو دی بان جا کے آپ پہ بان میرے کو تو نہیں بن تو سمجھتا شوق کو پیوش پوتر ترا دیو سی بولو بارکا پیو آکھنا میں میرا پوتر میرے نا دی تسبیح چھوڑتے پڑھنا گل تو میری منے تھا انجے گل ہے یا کوئی نہ منت بیٹھا کرنا سیانے بڑھو صحابہ دے نو کرو تو صحابہ دی منو اولیاء اللہ دے نو کرو تو اولیاء اللہ دی منو حسین دے نو کرو تو انہاں دی منو جی حضرت سلم دے غلام تو انہاں دی منو جو خدا دے بندے ہو تو خدا دی منو گل سمجھ میں نہیں پی برنا ہی لے عرض کریں دا پہ ہم چوتھا کام میں دیاں نو جدادہ دیو ساڑھے معاشرے دے وچ لوگ دیاں نو دیں دن جہیز آتے ہو کہ داج آتے ہو داج ایک قرآن سامنے لے بیٹھا جہیز داج دے بارے قرآن ایک آیت کا ہی نہیں ایک آیت کیا ایک لفظ کوئی نہیں ایک لفظ کیا گھر کوئی یہ مرن تو بعد توڑے کو نہ پڑی سی ہو چودھری ہو پرانے ہو گجرو راج پوچھو دھیاں نو تو جہیز کتنا دیتا یہ سوال نہ اس نے مرن تو بعد پوچھی سی ہاں بھائی تجداد دین کیوں نہیں دیتی وراثت مطلب ہے جڑی تواڈی ملکیت ہے باویں موٹر سائیکل تے باویں موبائل ہے تے باویں رکشن تے باویں سائیکل تے باویں گائیاں تے باویں کھرانیاں تے باویں اول تے باویں ڈنگر تے باویں پوتی ہے سمجھ آمدی بھائی نے مرضی تواڈی اپنی میں شرعی مسئلہ بیٹھا کرن دیاں دا حق بندا انہاں دی پہلے بابا مکالا مال ملدا ہے اپنی دھی نو کاشا نہیں دیندا اے میں سرگودے دی گل کردا پیا میں ایاں نہیں میں پھردا رہنا میں پتہ لگدا ہے میرے سرگودے دے وچ گئی بابا تحصیلدار صاحبہ جن جی میری جڑی جداد میرے پتر دے نام منتقل کر دے مولوی میں اتھو دی گل کیتی سرگودے دی تحصیلدار صاحب فرمایا میں تو سرکاری ملا دے ماں جی میں آدھا پہ انہیں کرے سا کئی دھی بھی ہے جڑے جیا تحصیلدار صاحب فرمایا انہوں کا شدیتی ہے جڑے کائی نہیں مدیتی تحصیلدار صاحب فرمایا بابا میں انہیں کرے تھا پر ذہن نظر رکھیں جڑا کرتوت کریں دا پہ ویسے سدھا دوزخ ویسے سدھا جہنم مسلمانوں خدا دے قرآن تے ہاتھ رکھ کے عرض کریں دا پہ جن میں میں مولوی گل کی تھی بابے کو جواب دیتا ہے تحصیلدار صاحب میں دوزخ وانا منظور ہے جہنم وانا منظور ہے اپنی سکی دین جداد نہیں مو دیندا دیاں دا قصور کڑا ہے مسلمانوں دیاں نہ ہونا تو کتھوں آ ونجوا جناب صاحبان سمجھ ہم نہیں پہنے دی جناب اللہ دی رحمت ہے دیاں آپ پہ تو نہیں بنی خدا بنائے لیکن ساڑھے معاشری بڑا ظلم ہے دیاں جدا نہیں دیتا مروم کر دیتا میرے بھائیو پہلا نمبر مارد کریں دا پہ بابا نہیں دیندہ یہ بابا ایک کام نہ کر سکے اگو نمبر آوائیں دا بھیراما دا ساڑھے معاشرے دے شک بیرا بھیننو جداد دیون واسطے تیار بلیندے کیوں نہیں وہ کبریتا نے بے میں تو آڑے فائدہ نہیں کرتا بھائی اللہ راضی نے مانا مرو تو خدا بھی راضی نے صاحب بھی راضی نے آلبت آخرت بڑھوئی نے میں تو نہیں آتا پہ گھٹی بار کے میرے گھر دیوا کر لوں توجہ ہے پہلے حدیث سنو گل مکین دا پیا حضور علیہ السلام نے فرمایا من قط میراث وارثہ قط اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ آپ نے فرمایا اگر کسی بندے دا وراثت جس سے بندا ہے جس نہیں دیتا میں ادھر توجہ کرے آمیاں نبی دی گل تو سن لو نبی کوئی نہیں تواڈے سامنے آ تقریر کرنی
توجہ کرے آپ میں ادھر دیکھو، حضور علیہ السلام نے فرمایا من کا تمیرا سبار تھی، اگر کسی بندے دا وراثت جسا بندا تے جس نہیں دیتا، اگر کسی بندے دا وراثت جسا بندا تے جس نہیں دیتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت ال دیاڑے اگر اے بندہ بھی جنت دا مستحق بن گیا، ادا بھی جنت جسا بن گیا، خدا پاک بھی اس نو جنت جسا کوئی نہیں دے منا۔ نبی دی حدیث بیٹھا پڑھنا، قرآن تواڈے سامنے چاہی بیٹھا، اس تو بڑی قسم میں نہیں چاہ سکتا۔ مرضی ہے تواڈی اپنی، میں تو تانوں سیدھا رب دا سیندا پیا، یہ زیادتی نہ کرو، بہناں نوں حصہ دت۔ میں تیرے بڑے فون مولوی صاحب میں کہا جی ساڈیاں بہناں چنگیاں نہیں، انہاں سانوں معاف کر دیتا ہے، اپنا حصہ بخش دیتا ہے۔ میں نہ یار تسا کیویں گلاں کریں دیو، میرے سامنے مثالاں موجود ہیں، بہن گئی بھرا کول، میرا بھرا ساڈی 26 کندوری تواڈے گارے، پیرج پیالی تواڈے گارے، داتری تواڈے گارے، رمبی تواڈے گارے، بوکر تواڈے گارے، تیری دی ساڈی کنڑی چاند دی ہے۔ او کنڑی کہنے چھڑے دیو مار کا، ہاں ہاں بالن والی کنڑی چاہاں لوڑ کا ہی نہیں۔ وہ جڑی بہن بھرا 26 کندوری جگ گلاس پیرج پیالی کئی وہولا داتری رمبی بوکر کنڑی معاف نہیں کریں دی، دماغ خراب ہے، لکھ روپے دی زمین معاف کر چھوڑے جی، انتقال کرواؤ مڑ واپس کر ونج، میں نے تھکڑ پھدا دے جُتیاں مرے ہری آندی پئی نے گل سمجھ۔ باقی میں یہ بھی گل کریں نا بھائی یار تس میں حیران جدہ نہیں بھی میں ادھر کریں دن فون بھرا کریں دن، بہنا فون نہیں کریں دی، برادر ساڑیاں بہناں بہت چنگیاں نہیں، انہاں سانو اپنا حصہ معاف کر دیتا، لائے لوائے۔ میں نہ آج تک میں ادھر کسی بہن فون نہیں کیتا، وے مولوی صاحب میرے بھیرا بہت چنگے نہیں، انہاں اپنے حصے سان دے چھوڑیا تے جڑا انہاں دا بندا وہ بھی معاف کر چھوڑیا نے، سانو بخش دیتا نے۔ یہ جتنا میرے سامنے مجمع بیٹھا ہے جڑے بیٹھے ہو، اگر تواڈا حصہ جڑا تواڈا بندا ہے وہ اپنی بہناں نو معاف کرنا چاہو، بخشنا چاہو تو ہاتھ کھڑا کر دے۔ دیکھ لو مار کا یہ جڑے بندے ہاتھ کھڑا کیتی بیٹھے ان گل سمجھ گئے نہیں ہے۔ ہاں ہاں میں تھا ایران نہ سمجھ آمدی ہے، پنجاب میں پھردا رہا میں، کشمیر تائیں میں بہنا، سندھ تائیں میں بہنا، گل یہ سمجھے نہیں۔ یہ دیاں دو وجہ، پہلی گل تو انہوں سمجھ گئے نہیں ہے، ایتھے بعد میرا گل کر لے سن بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یا پھر ایک اور وجہ ہی نہیں، میں گیا کے پی کے دے وچ اتھے پٹھان بی بی فوٹ والا وڈا پگڑ باندھا ہوا تھا، تو وہاں میں نے اردو میں بیان کیا، پشتو مجھے نہیں آتا تھا، تو میں نے کہا وہ پٹھانو ہمارے تو پنجاب میں بڑھ بوڑھے دا کنج بھرا بہن نو کشا دے بنیے، تم پٹھان اگر اپنی بہنوں کو معاف کرنا چاہتے ہو، ترکہ دینا چاہتے ہو، بخشنا چاہتے ہو، ہاتھ کھڑا کر دو۔ 4 پٹھان ہاتھ کھڑا کیتا، کتنے ہیں؟ بولو بولو کتنے ہیں؟ آخری گل ہے کتنے ہیں؟ 4۔ میں کہ پٹھانوں پہلی بات ہے تمہیں میری بات ہی سمجھ نہیں آئی، یا میں حیران ہو گیا تم 4 پٹھانوں کیسے میرے سامنے ہاتھ کھڑا کر لیا؟ آج تک میرے سامنے کبھی کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا تھا۔ ایک پٹھان وچ بیٹھے میں نے دو مولوی مکھد جی، میں نے آدھا مولوی یہ وہ 4 پٹھان ہیں جن کی پوئیوں بہن ہی کوئی نہیں ہے، یا تو تواڈی بہن کا نہیں، میرا چاند جڑے ہاتھ کھڑا کیتے بیٹھے ہیں، یا تو میری گل نہیں سمجھ آئی۔ ہاں ہاں بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مراد ماں نصیحت بود کر دیم، حوالت با خدا کر دیم و رفتیم، گرچہ نالا نہ رسا ہو نہ رہا ہو عام اثر، محنت در گزر نہ کیا جو مجھ سے ہو سکا، خوش رہو 35 چک والو ہم مسافر الوداع، خوش رہو 35 چک والو ہم مسافر الوداع، زندگی میں پھر ملیں گے گر کبھی موقع۔ میرے حال ہی 5 منٹ رہتے سمجھ آتی، میری گھڑیاں تے ویکھ لوے آئے، میں فراڈ چکر نہیں کریں دا، 5 منٹ میں اپنے نات خان واتے چھوڑ، اس بعد چونکہ میں جلدی ہے، میں ایک اور پاسے بہنا پروگرام تے میں تواڈے کول معذرت نال اجازت مکشاں، باقی حضرات تشریف فرمائے یہ تکمیل کر دے سن۔ اللہ پاک اسا سارے نو شریعت تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک۔ ساوے ساوے روزے دی بہاراں ویکھیاں، ساوے ساوے روزے دی بہاراں ویکھیاں، صدیق تے فاروق دی مزاراں ویکھیاں، ساوے ساوے روزے دی بہاراں ویکھیاں، صدیق تے فاروق دی مزاراں ویکھیاں،
نبی دے صحابہ یارو لایا جتھے ڈیرا ہے نبی دے صحابہ یارو لایا جتھے ڈیرا ہے قسم